یہ کہانی انسان اور جنات کے تعلق، ان کی وجود اور ایمان کی طاقت کی ایک ایسی جھلک پیش کرتی ہے جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والی بھی ہے۔ اس کہانی میں خوف، تجسس، ہدایت اور اللہ کی رحمت کی مختلف پہلو شامل ہے۔ آئیے اس کہانی کو مزید تفصیل اور دلکشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ایک نہایت نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد دنیاوی لذتوں سے دور ہو کر اللہ کی خوشنوی حاصل کرنا تھا۔ اس کی عبادت کی روشنی ایسی تھی کہ لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا تھا، لیکن عبداللہ کو ایک مسئلہ درپیش آیا۔ دنیا کی گھما گھمی اس کی عبادت میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ چاہے جہاں وہ مکمل سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ عبداللہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر ایک ویران جنگل میں جا کر عبادت کرے گا۔ یہ جنگل اپنے پراسراریت کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ اس جنگل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور جو بھی وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ لیکن عبداللہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے ان کہانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی جن یا شیطان سے کوئی خوف نہیں۔ عبداللہ جنگل میں داخل ہوا۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت، جھاڑیاں اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ ایک صاف جگہ تلاش کر کے وہاں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ رات کے وقت جب عبداللہ تہجد کی نماز میں مشغول تھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ جنگل عام جنگل نہیں ہے۔ نماز کے دوران اچانک سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے ارد گرد حرکت کر رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ نماز شروع کی اسے ایک پراسرار آواز سنائی دی، عبداللہ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جنات کی زمین ہے، چلے جاؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ عبداللہ نے بغیر ڈرے سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنے شروع کی۔ جیسے ہی آیات اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچا آواز بند ہو گئی۔ عبداللہ نے اس واقعے کو اللہ کی آزمائش سمجھا اور عبادت میں مشغول رہا۔ اگلی رات عبداللہ نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی سایہ مسلسل اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو سایہ قریب آ جاتا اور جب وہ تلاوت بند کرتا تو سایہ دور ہو جاتا۔ اس بار عبداللہ نے حوصلہ کیا اور بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ اگر تم انسان ہو تو سامنے آؤ، اور اگر جن ہو تو اللہ کی کلام کی روشنی سے اندھیروں سے نکل آؤ۔ سایہ دھیرے دھیرے ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی اور اس کا قد لمبا تھا۔ اس نے کہا، میں جنات میں سے ہوں اور تمہاری عبادت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا۔ مجھے تم سے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ جگہ ہماری، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عبداللہ نے کہا، یہ زمین اللہ کی ہے اور میں اسی کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ اگر تم سچائی کے متلاشی ہو تو بیٹھ جاؤ اور قرآن سنو۔ یہ وہ کلام ہے جو انسان اور جنات کو ہدایت دیتا ہے۔ جن پہلے تو حیران ہوا لیکن عبداللہ کی دعوت پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ آیت پر پہنچا تو تم دونوں انسان اور جنات اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن نے کہا، یہ کلام جادو نہیں ہے بلکہ سچائی ہے، میں نے اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا۔ جب یہ جن قرآن سن رہا تھا تو اچانک ایک تیز ہوا چلنے لگی اور درختوں کے پتوں سے آواز بلند ہوئی۔ کہنے لگی، ایک خوفناک آواز جنگل میں گونجا۔ یہ کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ایک انسان سے ہدایت لے رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ آواز ایک شیطانی جن کی تھی
جو نہایت غضبناک نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا عبداللہ کی طرف بڑھا، لیکن عبداللہ نے فوراً اللہ کا نام لیا اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھنی شروع کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شیطانی جن تڑپنے لگا اور زور زور سے چیخنے لگا، یہ آیات ہمیں جلا دیتی ہے، بس کرو۔ آخر کار وہ شیطانی جن چیخ مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد نیک جن نے عبداللہ سے کہا، تمہارا ایمان اور تمہاری تلاوت نے میری آنکھیں کھول دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رسول ہے۔ مجھے ہدایت مل گئی ہے۔ عبداللہ نے اسے مزید آیات اور دعائیں سکھائی، خاص طور پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تاکہ وہ شیطانی جنات سے محفوظ رہے۔ نیک جن نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت دے گا۔ اس نے کہا، میں اپنے قوم کے لیے روشنی بنوں گا اور انہیں حق کی طرف بلاؤں گا۔ یہ قرآن ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ عبداللہ کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کا کلام نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جناتوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا کلام ہر مخلوق پر اثر رکھتا ہے، چاہے وہ جنات ہو یا انسان۔ ایمان کی طاقت ہر خوف اور آزمائش کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ شیطان کے وسوسے ان پر اثر نہیں کرتے جو اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ ہدایت کے دروازے ہر مخلوق کے لیے کھلے ہیں، بشرطے کہ وہ اسے قبول کرے۔ یہ واقعہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت اور اس کے کلام کی عظمت سے بھرپور دیتا ہے۔